نوجوان بھی اگر آگے آ سکتے ہیں تو وہ تحریک انصاف میں آ سکتے ہیں. مسلم لیگ نون میں آپ کے پاس نواز کا یا شہباز کا نام کے ساتھ لگنا بڑا ضروری ہے, اور پیپلز پارٹی میں بھٹو اور زرداری لگنا بڑا ضروری ہے. اسد صاحب, جہاں تک خیبر پختونخوا کا تعلق ہے, اس وقت اگر آپ تحریک انصاف ہی واحد جماعت ہے جس میں نوجوان سامنے آ رہے ہیں. آپ سہیل آفریدی صاحب کو دیکھ لیں, یہ صرف تحریک انصاف میں ہی ممکن ہے کہ وہ آج وزیر اعلیٰ کے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ مینا خان کو دیکھ لیں, یہ تحریک انصاف میں ہی ممکن ہے کہ وہ وزیر بلدیات ہے. آپ میری مثال لے لیں, یہ تحریک انصاف میں ہی ممکن ہے کہ میں آج وزیر اطلاعات ہوں. اس طرح کئی نوجوان آپ کو پاکستان تحریک انصاف میں نظر آئیں گے, اور پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو نوجوانوں کو پروموٹ بھی کرتی ہے, نوجوانوں کی ٹیک کیئر بھی کرتی ہے, اور نوجوانوں کو آگے بڑھنے کا موقع بھی دیتی ہے. سیاست میں تو شفیع صاحب چند نوجوان آ سکتے ہیں نا, 100 آ جائیں گے, 200 آ جائیں گے, 400 آ جائیں گے, لیکن یہاں پر تو لاکھوں نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے نا, ان کے مستقبل کی بات ہو رہی ہے. نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف اگر نوجوان سامنے, چند نوجوان اگر آپ کی بات میں مان بھی لوں, چند نوجوانوں والی, لیکن چند نوجوان بھی اگر آگے آ سکتے ہیں تو وہ تحریک انصاف میں آ سکتے ہیں. مسلم لیگ نون میں آپ کے پاس نواز کا یا شہباز کا نام کے ساتھ لگنا بڑا ضروری ہے, اور پیپلز پارٹی میں بھٹو اور زرداری لگنا بڑا ضروری ہے. جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے تو خیبر پختونخوا گورننس کے لحاظ سے باقی صوبوں سے سب سے آگے ہے. انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے, سب سے زیادہ کرپشن سندھ میں ہو رہی ہے 46%, اس کے بعد پنجاب, اس کے بعد بلوچستان, اور خیبر پختونخوا کا آخری نمبر ہے. اسی طرح اگر آپ اداروں کی بات کریں تو سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ پنجاب پولیس ہے. اگر آپ گروتھ کی بات کریں تو خیبر پختونخوا سب سے آگے ہے. آپ دیکھیں, گورننس کا دیکھ لیں, یونیورسٹیوں کا دیکھ لیں, ڈگری کالجز کا دیکھ لیں, ہم سب سے آگے ہیں. اب جو ایشو یہ بھی ہے کہ یہ اس صوبے میں دہشت گردی بھی ہے, اس صوبے میں ہو رہے ہیں, یہاں پہ امن و امان کی صورتحال کا بھی ہمیں چیلنج ہے, ہمیں فنڈز کی دستیابی بھی اس طرح اویلیبل نہیں ہے جس طرح باقی صوبوں کو. NFC کا ہمارا ڈیو شیئر ہمیں نہیں مل رہا. تو یہ تمام تر ایشوز کو سامنے رکھ کے پاکستان تحریک انصاف جو پرفارم کر رہی ہے, اور جو پچھلے 3 مہینوں سے سہیل آفریدی صاحب جس طرح گورننس کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں, وہ مثالی ہے. تنقید کرنے کے لیے تو کافی ساری چیزیں ہیں, جس طرح حماد صاحب نے ذکر کیا, اور حماد صاحب نے سب پہ تنقید کی, صرف تحریک انصاف پہ تنقید نہیں کی, لیکن باقی صوبوں کو مقابلے میں خیبر پختونخوا ہر سیکٹر میں ان سے آگے ہے, گورننس کے لحاظ سے آگے ہے, محدود وسائل کے باوجود. صحیح ہے. شفیع صاحب, اب یہ بتا دیں کہ یہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہوئی ہے تحریک تحفظ جامعہ پاکستان کے پلیٹ فارم سے, اس میں ظاہر ہے مختلف سیاسی جماعتیں تھیں, آپ کی جماعت بھی شامل تھی. اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ دھاندلی کے جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے. پہلے تعین کیا جائے کہ کون اس کے ذمہ دار ہیں, اور پھر آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے. اب آپ اپنے مطالبات کو سخت بھی کرتے چلے جا رہے ہیں اور مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں. پہلے آپ کی کنڈیشن یہ تھی کہ بات چیت تب ہوگی جب آپ عمران خان کو آن بورڈ لائیں گے, عمران خان کے بغیر کوئی بات نہیں ہوگی, یا 2026 کے الیکشن آڈٹ کی بات آپ کر رہے تھے. اب آپ کا مطالبہ ہے آرٹیکل 6 کا بھی آپ نے اس میں شامل کر دیا ہے, یہ ایک سخت مطالبہ ہے. چیزیں آگے کیسے بڑھیں گی اگر ٹیمپریچر اسی طرح سے اوپر آئے گا تو؟ دیکھیں, میرا یہ ذاتی خیال ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو بھی آئین توڑتا ہے, جو بھی آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے, اس پہ آرٹیکل 6 اپلائی ہونا چاہیے, چاہے اس کا تعلق کسی سے ہو, کسی سیاسی جماعت سے ہو, کسی بیوروکریسی سے ہو. جو بھی آئین کو توڑتا ہے, آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے, اس پہ آرٹیکل 6 امپلیمنٹ ہونا چاہیے. سزا اور جزا کا عمل ہوگا تو یہ ملک آگے بڑھے گا. اگر سزا اور جزا کا عمل نہیں ہوگا اور جس کی لاٹھی اس کی بینس والا قانون ہوگا, تو آج ہم جس حالات میں کھڑے ہیں ہم اس سے بدتر ہو جائیں گے. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو ہم پرنسپلی کچھ چیزوں پہ اچکزئی صاحب کے ساتھ ایگری ہو چکے ہیں, ان کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے ایز اے اپوزیشن لیڈر. تحریک انصاف اس کے ساتھ 5 مہینے کڑی رہی ہے. عمران خان کا فیصلہ ہی تحریک انصاف میں فائنل فیصلہ ہوتا ہے. ہمیں کئی دفعہ آفر کی گئی اسپیکر کی جانب سے آپ کوئی اور نام دے دے, لیکن تحریک انصاف اچکزئی صاحب کے ساتھ کڑی رہی. جیسے کہ سہیل آفریدی صاحب کا نام اناؤنس ہوا تھا تو مختلف وفاقی وزراء ادارے کے کچھ لوگ یہاں پہ آ کے پریس کانفرنس کرتے تھے اور پھر وفاقی وزراء کی ڈیوٹی لگا دی جاتی تھی, لیکن ہم سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ کڑے رہے, ہمارے MP کڑے رہے, پارٹی کڑی رہی. خان صاحب کا فیصلہ تھا, وہ CM الیکٹ ہوئے, اس طرح اچکزئی صاحب کے ساتھ کڑے رہے. اور اچکزئی صاحب کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ایک اسٹریٹ موومنٹ کے جو ہمارا ایک پریشر ان پہ بڑا ہے, جس طرح اسٹریٹ موومنٹ مومنٹم پکڑ رہی ہے, تو اسی پریشر میں آ کے انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا ہے. ہمارے مطالبات سخت نہیں ہے, ہمارے مطالبات آئینی ہے, قانونی ہے, اور ہم اپنے مطالبات کے ساتھ
8 फरवरी के मैंडेट की वापसी तक, नए इलेक्शन तक, नई ईसीपी के अंडर और खान साहब तक रिसाई तक हम बिल्कुल अचकजई साहब के साथ खड़े हैं और हम प्रिंसिपल इन चीजों पर उनके साथ एग्री कर चुके हैं। सही है। हमाद साहब, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर है, इस पर भी मुतालबा शामिल किया गया है कि अब चूंकि ऑपोजिशन लीडर आ गए हैं तो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आना चाहिए। लेकिन ऑपोजिशन लीडर तो पहले भी थे, जब उमर अयूब साहब थे, और उन्होंने मुतअद्दिद बार वज़ीर-ए-आज़म को लिखा भी था कि इस प्रोसेस को इनिशिएट किया गया, लेकिन किया जाए, उन्होंने मुतालबा किया, लेकिन वो नहीं किया गया। तो आपके ख्याल में रुकावट क्या है नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाब में? रुकावट वही है कि मुंतखब वज़ीर आला को 20 मिनट की मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। रुकावट वही है कि हाई कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से। और ये कौन सी नई बात है, हमारी तो तारीख ही है, ये हमने तो हमेशा यही किया है। यही तो अभी शबी जान बात कर रहे थे कि आर्टिकल 6 लागू होना चाहिए, लेकिन सच बात तो ये कि ये आर्टिकल 6 जस्टिस वकार सेट ने लागू किया था डिक्टेटर पे, लेकिन इनके लीडर मुखालिफ संप में खड़े हो गए। अगर उस वक्त वो उसके साथ उस दलेर फैसले के साथ खड़े हो जाते तो आज सूरत हाल ये न होती। लेकिन उस वक्त इमरान खान मुखालिफ संप में खड़े हुए थे, आज शहबाज शरीफ मुखालिफ संप में खड़े हैं, कल बिलावल मुखालिफ संप में खड़े होंगे। यही तो हमारा रोना है कि हम सियासतदानों से कहते हैं कि आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन आईन कानून की छतरी तले, वरना आप एक बार तो आप वजारत उज़्मा प्राइम मिनिस्टर हाउस में होंगे, दूसरी बार आप जेल में होंगे। और ये तसलसल के साथ हो रहा है। कब नहीं हुआ? यानी जब इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंचा दिया गया तो नवाज शरीफ और उनके खानदान को जेलों में पहुंचा दिया गया था। वो चोर और डाकू बना दिए गए थे, बेटे से तनख्वाह लेने का जुर्म बना दिया गया था, पानामा का ड्रामा रचा दिया गया था। आज वही कुछ इमरान खान के साथ, पीटीआई के साथ हो रहा है। यही तो हमारा रोना है कि हम सियासतदानों से कहते हैं कि भाई कम से कम 1 पॉइंट एजेंडा पर तो आ जाए, आईन कानून की सुपरमेसी पर। जब तक आप इस पर नहीं आते तो आप उस वक्त तक सिकवर नहीं हो सकते। बारी बारी आप भुगतते रहेंगे, बारी बारी आप जेलों में जाते रहेंगे, आप पर मुकदमात बनते रहेंगे, आप जलावतन होते रहेंगे। और ये हल क्या है, रास्ता क्या है हमाद साहब? क्या होगा? एक ही रास्ता, एक आसान तरीन रास्ता, एक ही रास्ता, 1 पॉइंट एजेंडा, आईन कानून की सुपरमेसी। छोड़ दे इख्तियार। ये कौन से इस इख्तियार में आपके पास इख्तियार कितना होता है? इमरान खान ने तो मतलब ये तो बच्चे को पता है हमाद साहब, मगर ये कैसे इसका सर ये रास्ता, ये तो देखें, ये तो सोल्यूशन है, मगर इसका रास्ता क्या है इस सोल्यूशन को हासिल करने का? ये होगा कैसे, कौन करेगा? इस सोल्यूशन का आसान रास्ता ये है कि डायलॉग और मकालमे पर तमाम सियासी कुव्वतें आ जाए, 1 पॉइंट एजेंडा पर मुत्तफिक हो जाए, इख्तियार को लात मारे कि चले ये इख्तियार ये इसमें आपके पास इख्तियारी कितना होता है। मौजूदा दौर में आप देख ले, एक मुंतखब वज़ीर आला को 20 मिनट की मुलाकात की इजाजत तक नहीं दे सकते।